استاد صاحب نیکسٹ عدیل قریشی ہیں لاہور سے، کہتے ہیں مفتی رفیع عثمانی صاحب کے جنازے میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے دعا کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھی ہے ثنا کی جگہ پہ، کیا ثنا کی طور پر سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے جنازے میں؟ دیکھو بیٹے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنازے پڑھاتے تھے، لیکن ہمیں کوئی طریقہ مقرر کر کے نہیں دے گئے۔ سرکار کسی جنازے میں 4 تکبیریں پڑھ دیتے تھے، کسی جنازے میں 5 پڑھ دیتے تھے، کسی جنازے میں 7 تکبیریں پڑھ دیتے تھے، مختلف سرکار کے معمولات تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی ایسے چلتا رہا۔ پھر جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا تو آپ نے فرمایا شورا سے کہ بھئی کتنی دیر تک ایسے چلتا رہے گا، اسلام تو جگہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے، تو کہیں یہ کوئی فساد کا سبب نہ بن جائے، تو ایسے کرو ایک چیز پر اکٹھے ہو جاؤ۔ صاحبان شورا نے بھی کہا جی بالکل آپ ٹھیک فرماتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر دیکھو اپنی مرضی مت کرو، یہ دیکھو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے آخری جنازہ پڑھایا تھا اس میں کتنی تکبیریں پڑھی تھی؟ وہ نکلی 4۔ بس پھر 4 تکبیروں کے ساتھ جنازہ پڑھنا شروع ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھتا ہوں، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھتا ہوں، اور تیسری تکبیر کے بعد میں دعا مانگتا ہوں میت کے لیے۔ اب پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، جون سی مرضی ثنا پڑھ لو، جون سی مرضی پڑھ لو ثنا، اور نماز والی ثنا پڑھو تب بھی ٹھیک ہے۔ سورت فاتحہ کا ایک نام ثنا بھی ہے۔ جتنی اعلیٰ ثنا اس سورت فاتحہ کے اندر ہے اتنی اعلیٰ ثنا کسی اور جگہ نہیں ہے۔ سب سے بہترین اللہ کی ثنا سورت فاتحہ کے اندر ہے۔ تو بطور تلاوت نہیں، بطور ثنا سورت فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اور میں خود الحمدللہ پہلی تکبیر کے بعد بطور ثنا سورت فاتحہ ہی پڑھتا ہوں۔ اور اگر مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ کیا ہے تو بہت اچھا کیا ہے۔ یہ آواز پھیلنی چاہیے، یہ نہیں کہ جو کوئی ایک طرف لگ گیا اس کو بس دوسری کو بات مل جائے تو اس کو رگڑا دینا شروع کرو، نہیں، جو سی بھی ثنا پڑھنی ہے پڑھو۔